اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور وہ سو گئے۔ خدا نے پھر آپ کی دائیں پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھا پایا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تو کیوں پیدا کی گئی ہے؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ حی زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کو خدا تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب بیوی اپنے میاں کو میاں اور میاں اپنی بیوی کو بیوی سمجھے، اور اگر بیوی بھی میاں بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی مرد کے دوست بدوش چلوں گی تو پھر سکون کا حصول مشکل ہے۔ میں نے لکھا ہے، نئی تہذیب کا نقشہ یہاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کے عورت کو سمجھیں۔ زمیں کو کہہ رہے ہیں آسماں ہے۔ اسی طرح آج کل کے بعض مرد بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں میاں نہیں بیوی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک ڈانسر نے کمال کا ڈانس کیا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے داد دیتے ہوئے کہا، واہ واہ رے لڑکی، کمال کر دیا تو نے۔ دوسرا شخص جو اس شخص کے پاس ہی بیٹھا تھا بولا، ارے وہ تو میرا بیٹا ہے۔ پہلے شخص نے معافی مانگتے ہوئے کہا، مس صاحبہ معاف کیجیے۔ دوسرا پھر بولا، ارے میں تو اس کا باپ ہوں۔ فرمائیے، ایسے جوڑوں میں جن میں میاں بیوی کا امتیازی کوئی نہ ہو سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے لکھا ہے، نئی تہذیب کا دولہا بھی آتا ہے نظر دلہن، یہ گویا ہو رہا ہے عقد لڑکی ہی سے لڑکی کا۔ یہاں ایک حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، میری امت کی عورتوں پر تو سونا اور ریشم حلال ہے لیکن مردوں پر حرام۔ معلوم ہوا کہ سونے کا زیور، انگوٹھی وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں، لیکن آج کل شادیوں میں لڑکی والے دولہا میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی تیار کر کے دولہا میاں کو پہناتے ہیں اور دولہا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ دلہن والے دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا کر میرے شعر کے اس مصرع کی تائید کرتے ہیں، یہ گویا ہو رہا ہے عقد لڑکی ہی سے لڑکی کا۔ یہ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے نرمی اختیار کرو، کیونکہ پسلی کو اگر سختی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق۔ اسی لیے حتی الامکان عورت سے نرمی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک تعلیم ہے۔ اگر اسی حدیث پر عمل ہو جائے تو یہ آئے دن کے طلاق کے جھگڑے ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو حقوق عورتوں پر بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے
سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں سے تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ مرد کا درجہ اگرچہ عورت سے بڑا ہے، لیکن عورت کے حقوق بھی مردوں پر بہت ہے۔ ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو وہ کہنے لگا، بھائیوں میری بیوی ہی نہیں مری، میرا باورچی بھی مر گیا، میرے گھر کا محافظ بھی مر گیا، میری دھوبن بھی مر گئی، میری باورچن بھی مر گئی، اور میرے بچوں کی آیا بھی مر گئی۔ گویا یہ سارے کام ایک بیوی کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اسلام نے عورت سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ چاہتا ہے چین و اطمینان گر، چل رسول اللہ کی تعلیم پر۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ یہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، اس لیے مناکحت کی اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل و یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اکلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے